السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 156 سے 165 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ چونکہ ہم پچھلی آیات میں غزوہ احد کا ذکر پڑھ رہے تھے، آج کی آیات بھی اسی سے ریلیٹڈ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا، نہ تم ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، کافروا، جنہوں نے کفر کیا، وقالوا، اور انہوں نے کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کو، اذا ضربوا، جب وہ چلے پھرے، فی الارض، زمین میں، وہ کانوا، یا تھے وہ، غزاً، غازی یا لڑنے والے، او اگر کانا، ہوتے وہ، عندنا، ہمارے پاس، ما ماتوا، نہ وہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ ہی وہ قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ، تاکہ بنا دے اللہ تعالی، ذالک، اس کو، حسرتاً، حسرت کا سبب، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، واللہ، اور اللہ تعالی، یحیی، زندہ بھی کرتے ہیں، ویمیت، اور وہ موت بھی دیتے ہیں، واللہ، اور اللہ تعالی، بما، اس سے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والے ہیں۔ ان آیات میں مسلمانوں کو تاکید فرمائی گئی ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے نفاق کی وجہ سے کافر ہیں، جو یہ اظہار رکھتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی جہاد کے سفر میں فوت ہو گئے ہیں، یہ لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں، اگر ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے، نہ ہی قتل ہوتے۔ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ اور قول اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں میں حسرت اور افسوس کا باعث بنائے رکھے گا۔ مسلمانوں کو اس عقیدے سے اس لیے روکا کہ غلط ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بزدلی کا باعث بن سکتا ہے، جبکہ موت اور حیات تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا وقت مقرر ہے۔ وَلَئِن، البتہ اگر، تم قتل کر دیے جاؤ، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، او متم، یا تم مر جاؤ، لمغفرۃ، البتہ بخشش ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورحمۃ، اور رحمت، خیر، بہتر ہے، مما، اس سے جو، یجمعون، وہ جمع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا مرنا یا قتل ہونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے تو یقیناً تمہارے لیے مغفرت اور رحمت کا سبب بنے گا۔ وَلَئِن، اور البتہ اگر، متم، اگر تم مر جاؤ، او قتلتم، یا تم قتل کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ، البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اس سے پہلی آیت میں خاص قسم کے قتل اور موت یعنی فی سبیل اللہ کا ذکر تھا، جس پر رحمت اور مغفرت کی خوشخبری تھی۔ اب اس آیت میں عمومی موت اور قتل کا ذکر ہے۔ فَبِمَا، پس اس وجہ سے، رحمتٍ، رحمت ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لنتا، نرم ہو گئے آپ، لہم، ان کے لیے، ولو، اور اگر، کنتا، آپ ہوتے، فظًّا، تنخو، غلیظًا، سخت، القلبی، دل، لانفضوا، البتہ وہ منتشر ہو جاتے، من حولک، آپ کے ارد گرد سے، فاعفو، پس آپ درگزر کیجئے، عنہم، ان سے، واستغفر لہم، اور آپ بخشش مانگیے ان کے لیے، وشاورہم، اور مشورہ کیجئے ان سے معاملے میں، فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب آپ پختہ ارادہ کریں، فَتَوَکَّل، پس آپ توکل کیجئے، اللہ، اللہ تعالیٰ پر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، محبت رکھتے ہیں، المتوکلین، توکل کرنے والوں سے۔ اس آیت میں بتایا ہے کہ احد کے دن مسلمانوں نے خوفناک غلطی کی اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے دوبارہ جمع ہوئے تو آپ نے ان کو کسی قسم کی سرزنش نہیں کی تھی، بلکہ حسن اخلاق سے پیش آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کا یہ حسن اخلاق اور طبیعت کی نرمی اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کا نتیجہ ہے، ورنہ مسلمانوں کا جمع ہونا ممکن نہیں تھا۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے استغفار بھی کریں اور مشورے سے انہیں محروم نہ رکھیں بلکہ برابر مشورہ کرتے رہیں۔ احد کے موقع پر کھلے میدان میں لڑائی کرنے کے فیصلے کے بعد جب آپ مسلح ہو کر تشریف لے آئے اور صحابہ کرام نے اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے آپ کی رائے کے مطابق شہر میں ہی رہ کر مقابلہ کرنے پر رضامندی ظاہر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کے لیے لائق نہیں ہے کہ جب اپنا اسلحہ پہن لے تو لڑنے سے پہلے اسے اتار دے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ آیت اسلامی طرز حکومت کے لیے بنیادی حیثیت کی حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں صحابہ کرام سے بہت سے معاملات میں مشورے کرتے تھے۔ جنگ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودی تھی۔ اِن ینصرکم اللہ، اگر مدد کرے تمہاری اللہ تعالی، فلا پس نہیں، غالبا کوئی غالب آنے والا، لکم تم پر، وَإِن یخذلکم اور اگر وہ چھوڑ دے تمہیں، فمن پس کون ہے، ذَلَّذِی وہ جو، ینصرکم مدد کرے تمہاری، من بعدہ اس کے بعد، وعلی اللہ اور اللہ تعالیٰ پر، فلیتوکل المؤمنون پس چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے۔ وما کان اور نہیں ہے، لنبیٍ کسی نبی کے لیے، ان یغل یہ کہ وہ خیانت کرے، ومن اور جو کوئی یغل خیانت کرے گا، یأتی وہ لے آئے گا، بما اس کو جو، غلہ اس نے خیانت کی، یوم القیامتی قیامت کے دن، ثم پھر توفا پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو، ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے۔ پہلی آیت میں جہاد کے احکام کا بیان تھا۔ احد کے دوران جو لوگ مال غنیمت سمیٹنے کے لیے مورچہ چھوڑ کر دوڑ پڑے تھے، ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نہیں پہنچیں گے تو سارا مال غنیمت دوسرے لوگ سمیٹ کر لے جائیں گے۔ اس پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آخر تم نے یہ تصور کیسے کر لیا کہ اس مال سے تمہارا حصہ تمہیں نہیں دیا جائے گا؟ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت پر اطمینان نہیں تھا؟ یاد رکھو ایک پیغمبر کسی قسم کی خیانت نہیں کر سکتا۔ آفامن کیا بھلا وہ جو اتبع پیروی کرے، رضوان اللہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی، کمن اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، باء جو لوٹے، بسخط من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کے ساتھ، ومأواہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ وہ درجات درجوں میں ہوں گے، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر خوب دیکھنے والے ہیں، بما اس کو جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ لقد البتہ تحقیق منّا احسان کیا، اللہ اللہ تعالیٰ نے، علی المؤمنین مؤمنوں پر، اس جب بعثا اس نے بھیجا، فیہم انہی میں سے، رسولاً ایک رسول کو، من انفسہم ان کے نفسوں میں سے، یتلو وہ تلاوت کرتے ہیں، علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیات کی، وَيُزَكِّيهِمْ اور وہ پاک کرتے ہیں انہیں، وَيُعَلِّمُهُمْ اور وہ سکھاتے ہیں انہیں، الکتابہ کتاب، والحکمت اور حکمت، وَإِنْ اور اگر، کانوا تھے وہ، من قبل اس سے پہلے، لفی ضلال مبین البتہ کھلم کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بشر ہونے اور انسانوں ہی میں سے ہونے کو ایک احسان کے طور پر بیان کیا ہے کہ ایک تو وہ اپنی قوم کے زبان اور لہجے میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں جسے سمجھنا ہر شخص کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرا، لوگ ہم جنس ہونے کی وجہ سے مانوس اور قریب ہو جاتے ہیں۔ انسان یعنی بشر کی پیروی تو ممکن ہے لیکن فرشتوں کی پیروی اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اولما کیا بھلا جب اصابتکم پہنچی تمہیں، مصیبت ایک مصیبت، قد تحقیق اصبتم پہنچائی تم نے، مثلے ہی اس سے دگنی، کل تم کہا تم نے، انا کہاں سے آئی، ہاذا یہ، کل کہہ دیجئے، ہوا من عند انفسکم وہ تمہارے نفسوں کی طرف سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔
احد میں تمہارے 70 آدمی شہید ہو گئے تھے تو بدر میں تم نے ان کے 70 آدمی قتل اور 70 قید کیے تھے۔ ہوا من عندی یعنی تمہارے گناہوں کی وجہ سے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ تمہاری اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے، جس کا ارتکاب تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ کر کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں صحابہ کو اختیار کیا لینا چاہتے ہو تو بدلے میں آئندہ تمہارے 70 آدمی شہید ہوں گے۔ صحابہ کرام نے اسے منظور کر لیا تھا تو قرآن نے یہاں ہوا من عندی انفسکم کے الفاظ کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔